سر، مفاہمت، مذاکرات اور تحریک کے درمیان میں ہی یہ فارورڈ بلاک بننے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں اور وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کرسی پر نہیں دیکھ رہے عید کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ مفاہمت تو پہلے دن سے ہی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. موجودہ حالات میں ہم قطعاً دیکھیں جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس حالات میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور جس حالات پر پاکستان تحریک انصاف کو پہنچایا گیا تو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ریاست کی اور موجودہ حکومت کی فسطائیت کی وجہ سے ہی یہ ہم پہنچے ہیں. تو اب مفاہمت کس بنیاد پہ، یعنی لیکن ان کی ایک دو شرائط پرچے ہیں ورکرز پہ ناجائز فسطائیت کا ورکرز شکار ہیں، چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوئے. ابھی آپ دیکھیں عید آ رہی ہے تو اب کیا خان صاحب کو بچوں سے، ان کی بہنوں سے، فیملی سے، ان کے اندر بیگم سے کیا ملاقات میں کوئی امر کیوں نہیں وہ ملاقات ہونے دے رہے؟ خان صاحب نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ مفاہمت یک طرفہ مفاہمت ہوگی. مفاہمت کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یک طرفہ مفاہمت کیسے ہوگی؟ اور یہ جو سر بانی سے ملاقاتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، باور ایوان تک پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، فیصل چودھری کو نکال دیا جاتا ہے، تنقید سلمان اکرم راجہ پہ ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی. ان کے جو بابر اعوان صاحب کا میں نے سنا ہے کہ ان کا نام کورٹ کی طرف سے نہیں آیا تو وہ کہیں تو یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا جھگڑا یہ بات نہیں ہے. تو باقی فیصل چودھری صاحب کا، خان صاحب کو چونکہ میں ملا نہیں ہوں ابھی، تو انہوں نے خود فیصل چودھری صاحب کا کہا ہے تو وہ بھی کوئی ایسا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے. جو لیڈر ہے اپنے پارٹی کے سربراہ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھیں جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا جی ان میں اختلاف رائے ہوتی ہے اور اس کو بحث پاکستان تحریک انصاف میں بحث اس لیے کوئی زیادہ ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں جن کو ہفتہ ہو گیا یہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اقرا یہ چیزیں دیکھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ملک کی کیا پوزیشن ہے، یعنی ملک میں جو حالات ہیں اس کو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا. سر آپ لوگ بیٹھتے بھی تو نہیں ہے نا، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے، اور اس تحریک کا سر کیا اب عید کے بعد کتنا مومنٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مولانا ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہماری کوشش تو ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہی بنے، کوشش تو ہماری یہی ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. باقی آپ بات یہ ہے نا جی کہ اس میں جو حال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہوا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے تحریک کے علاوہ، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہمیں دیوار کے ساتھ کیا، دیوار سے بھی پتہ نہیں پچھلی کوئی سائڈ پہ انہوں نے لگا دی ہے کہ نہ ہمیں کوئی ادارہ انصاف دے رہا ہے نہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. بیس لیس مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی پہ، ان کی وائف پہ، گھریلو خاتون ہے. تو اس کے علاوہ تحریک میں تو پاکستان تحریک انصاف 2 سال سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تو چل رہی ہے، کبھی ہم اس کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، کبھی ہمارے اندر ایک منظم طریقے سے تحریک چل رہی ہے. جو تحریک تو چل رہی ہے. اچھا سر، جو ولسن کا پاکستانی ڈیموکریسی بل کہا جا رہا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا پیچھے ہاتھ ہے، کوئی کردار ہے، عارف علوی صاحب 2 ماہ سے اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، کچھ حقائق ہیں اس میں؟ دیکھیں میں عرض کروں یہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا ایک بل ہے، مجھے اس بل کا پتہ ہے اور یہ بل پہلے بھی پیش ہوتے رہتے ہیں. یہ بل جو پیش ہوئے ہیں ادھر بھی اسمبلیز میں، ہمارے پنجاب اسمبلیز میں ہوتا ہے اپنا ٹیوزڈے ہوتا ہے جہاں پہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. پہلے ٹرمپ جب برسر اقتدار آیا تو انہوں نے کہا جی ٹرمپ پہ ہم نے ریلائے کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ نیریٹو اوورسیز پاکستانیز کا تھا. انہوں نے ایک نیریٹو ادھر بلند کیا اور اس میں انہوں نے ٹرمپ نے ان کو کہا کہ میں کوشش کروں گا
اور اوورسیز پاکستانی نے مطالبہ رکھا. اچھا وہ سارا مطالبہ, وہ ساری چیزیں, ان کے جتنے بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. وہ سارا معاملہ ایک تھینک یو پہ ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے تھینک یو بولا اور سارے ادھر یہ لیٹ گئے. اب بھی جو بات ہے سر آپ لوگوں نے بھی تو امیدیں لگائی ہوئی تھی نا. جی سر آپ لوگوں نے بھی تو امیدیں لگائی ہوئی تھی نا کہ کوئی حق میں آپ لوگوں کا بیان آ جائے. ہم نے قدم کسی کوئی امید نہیں لگائی ہوئی. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب نے امیدیں لگائی ہوئی ہوتی تو ڈیل کر کے باہر چلے جاتے. ڈیل کی تو کئی دفعہ پیشکش ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. ہم اپنی پاکستان میں رہ کے, اپنی عدالتوں کے اندر رہ کے, چاہے ہمیں انصاف ملے نہ ملے, ہم نے انہی اداروں سے انصاف لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ سر آپ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بھی ہیں, میں جاننا چاہوں گی پی ٹی آئی کا کیا ٹیک ہے یہ جو نہروں والا معاملہ ہے جس پر سندھ اختلاف کر رہا ہے اور پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے. آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر اعتراض اٹھا دیا ہے. سو پی ٹی آئی اس پر کیا سمجھتی ہے, ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک ٹیکنیکل گیم کھیل رہے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ عوام کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, اور جنہوں نے یہ نہریں بنانی ہیں ان کو یہ منع بھی نہیں کر سکتے. جو 70 لاکھ ایکڑ ہے جس میں سے 40 لاکھ ایکڑ یہ پہلے فیز میں آ رہا ہے. اب ہونا کیا ہے, یہ ایک بڑا ٹیکنیکل آپ نے پوائنٹ کیا ہے. ہونا یہ ہے کہ اینڈ تک سندھ نے پانی نہیں دینا ان کو, اور پھر جو گلا کاٹنا ہے انہوں نے ان نہروں میں, ان جو اس پہ خرچہ ہو رہا ہے, اس پانی کو سیراب کرنے کے لیے جو آلریڈی ہمارے کلٹیویٹڈ ایریاز ہیں, جو ہمارے ایریاز اس وقت اریگیشن میں آ رہے ہیں, جو کہ جن سے پانی لگ رہا ہے, ان کا فی ایکڑ پانی کم ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کو آدھا گھنٹہ مل رہا ہے تو اس کو 15 منٹ ملیں گے, اور یہی پانی پھر پنجاب کا ہی جو ہے نا وہ اس میں گلا کاٹا جائے گا. سندھ نے اپنی چیزیں پوری کر, دیکھیں پریزیڈنٹ نے جو سگنیچر کر کے دے دیے اس پہ, یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایکچولی اینڈ پہ ہونا یہ ہے, انہوں نے مل کے دوبارہ یہی سندھ کارڈ کھیل کے پھر پنجاب کا پانی ہی تقسیم ہو کے ان نہروں میں جانا ہے.